اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور اہل علم سے ہمارا تعلق جو ہے. چونکہ ہمیں انسان بنایا، ہم ان کاموں سے بچیں جو انسان کی شان کے لائق نہیں اور جانوروں کی علامتیں. ان میں سے ایک چیز وہ ہے لباس. دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں جو لباس استعمال کرتا. اگر جانور کو لباس دیا جاتا ہے تو انسان اپنی طرف سے خوبصورت بنانے کے لیے دیتے ہیں، ورنہ جانور کی طبیعت میں لباس نہیں. معلوم ہوا کہ بے لباس ہونا یہ جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں. پوری دنیا میں انسان یا جانور، اس کے اندر اللہ نے دو خواہشیں رکھی، ایک خواہش بطن اور ایک خواہش فرج. یہ دو انہیں عربی میں کہتے ہیں شہوت بطن اور شہوت فرج. میں شہوت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا کہ ہمارے ماحول میں شہوت کا معنی سیکس ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں شہوت کا معنی سیکس نہیں ہوتا. شہوت کا معنی ہوتا ہے خواہش. جیسے میں کہتا ہوں مجھے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو میں کہوں گا انی اشتہی، مجھے خواہش ہے. اور اردو میں شہوت کی اس کا معنی بالکل بدل جائے کہ شہوت بطن بھی رکھی ہے، شہوت فرج بھی رکھی ہے. یہ دو اللہ خواہشیں نہ رکھتے تو نسل نہ چلتی. یہ خواہشیں رکھتے بندہ خود باقی نہ رہتا. تو ہماری جو خواہش ہے نا شہوت بطن، یہ اپنی بقا کے لیے، کھائیں گے تو زندہ رہیں گے، پئیں گے تو زندہ رہیں گے. اور جو شہوت فرج ہے، شرمگاہ کی خواہش، یہ اس لیے ہے کہ اس کے بغیر نسل نہیں چلتی، اس کے بغیر نسل نہیں چلتی. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ان کی خواہش رکھ لی ہے. خواہش نہ رکھی ہوتی کھانا کون کھاتا؟ خواہش نہ ہوتی تو بیوی کے پاس کون جاتا؟ یہ خواہش رکھی ہے. فرق کیا ہے کہ انسان حدود ہے اس کی اور جانور کی کوئی حدود نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان دونوں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے حد بندی یہ انسان کا کام ہے، اور حد بندی نہ ہونا یہ جانور کا کام ہے. کتنی باتیں میں اس طرح گنواتا چلا جاؤں. اچھا، آپ نے اگر دیہاتی ہیں تو آپ نے کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا، جانور بیٹھے ہوں گے، آپ کھانا لے کر جائیں گے تو جانور فوراً کھڑا ہو جائے گا، پہلے بیٹھو. تو ہمارے ہاں اگر یہی کام ہو کہ ہم سارے بیٹھے ہیں اور جب کھانا لگے تو سارے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر شروع کر دیں، یہ انسانوں میں نہیں ہے، یہ جانور کی طبیعت ہے. بیٹھا ہوگا، آپ لے کر کے فوراً کھڑا ہوگا کھانا کھانے کے لیے. تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ گنتے چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. تو جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور بھی تھا بلکہ جانور سے بہتر. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جانور کی طرح ہے بلکہ جانور کی طرح ہی پتہ کیوں فرمایا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کئی بار ساتھی گزارش کرتا ہوں کہ میں مثالیں بہت استعمال کرتا ہوں، اور یہ قرآنی طرز ہے بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں. اللہ بے مثال ہے پھر بھی سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، نان اے سی کوچ ہے، وہ لیتی ہے 100 ریال. اے سی کوچ ہے، وہ لیتی ہے 200 ریال. ہم نے اے سی کوچ کی ٹکٹ لی، اس میں بیٹھ کے اے سی نے کام چھوڑ دیے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نان اے سی کی طرح ہے، یہ کہیں گے نان اے سی سے بدتر ہے. کیوں؟ نان اے سی میں اے سی تھا ہی نہیں تو گرمی لگ گئی. اس میں اے سی تھا اور کام نہیں کر رہا، تو یہ نان اے سی کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. تو ان جانور کے اندر ان چیزوں کے کنٹرول کی طاقت تھی نہیں تو اسے استعمال نہیں کیا تو جانور ہے. اور بندے کے اللہ نے فہم عقل سب کچھ دیا پھر بھی استعمال نہیں کر رہا تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ میرا پورے گھنٹے کا بیان ہے 2 لفظوں پر کہ بل و مزل کا معنی کیا ہے. میں عموماً ساتھی سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے سنتے نہیں، اور جس نے بھی مجھے سنا ہے وہ پھنسے ہوئے نہیں سنے. غیر مقلد پھنسا ہے تو وہاں سن لیا، بریلوی کا شکار ہے تو وہ سن لیا، شیعہ کا شکار ہے تو وہ سن لیا. تو میرے بارے میں ذہن کیا بنا کہ مولانا صاحب بس ان کا کام ہی ہے. پھر ان کا کام نہیں تھا. جب آپ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جب وہ دوائی دے تو اس کا یہ مانا کہ ڈاکٹر کھانا بھی نہیں کھاتا ہوگا اور نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا اور روزہ بھی نہیں رکھتا ہوگا. ڈاکٹر کا ایک ہی کام، بجائے سے کہ ہم ڈاکٹر کی خوبی بیان کریں کہ سارے کام کرتا ہے لیکن ہماری بیماری کا علاج بھی کرتا ہے. یہ جو میری خوبی تھی کہ سارے کام کرنے کے باوجود ہمارا علاج بھی کرتا ہے، وہی خوبی لوگوں نے عیب بنا دی. یعنی آپ اب یہاں کسی ایسے مجمع کو لائیں کہ جن کا مزاج تو نہیں ہے پر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت معتدل ہے، مشہور ہے نہیں بس مشہور ہے کہ بہت معتدل ہے.
آپ ان کے پاس میری بات نہیں، مولانا صاحب نے تو بہت سخت آدمی ہے، حالانکہ سختی والی تو بات ہی نہیں۔ میں خیر تھوڑی سی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، اس بات کا خیال کریں کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جو انسانیت کے خلاف ہیں، ان سے بہت بچیں، انسانیت کے خلاف۔ میں اس پہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض کام انسانیت کے خلاف، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف۔ انسان کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کسی بھی پیغمبر کی بیوی کبھی فاحشہ نہیں ہوتی، زانیہ۔ ہاں پیغمبر کی بیوی کافرہ ہوتی ہے، فاحشہ نہیں ہوتی، حالانکہ کفر زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی کافرہ ہوتی ہے لیکن فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر یہ اسلامی سوسائٹی کا عیب ہے، اور زنا یہ انسانی سوسائٹی کا عیب ہے۔ کافر ہونا جرم ہے بطور انسان نہیں، بطور مسلمان، اور زانی ہونا جرم ہے بطور انسان۔ تو اللہ پیغمبر کے گھر میں ایسی عورت نہیں آنے دیتے جو نبی کے لیے انسانی سوسائٹی کے عیب کا باعث بنے، کیونکہ معیوب آدمی کی بات کوئی نہیں سنتا، جو عیب دار اس کی بات کون سنے گا؟ عیب اللہ نبی کو اس عیب سے بچاتے ہیں، اس لیے نبی کے گھر میں عیب دار عورت نہیں آنے دیتے، لیکن کافر آتی۔ تو اب دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسانی سوسائٹی کا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری چیزیں ہیں بدکاریاں وغیرہ، یہ تو انسانیت بھی ہے، مسلمان تو مسئلہ ہے۔ تو پھر بعض چیزیں ایسی کہ جو تو مسلمان ہمیں نہیں کرنی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، یہ مسلمان کا کام ہے۔ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیے، بات میں نے کیوں کی ہے؟ اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس کو ہم نہیں کرتے، اور ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ یہ علماء کا کام، حالانکہ وہ علماء کا نہیں، مسلمان کا کام ہے۔ داڑھی رکھنا کس کا کام ہے؟ مولوی صاحب کا۔ سر پہ پگڑی باندھنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو پھر مولوی سمجھے، فخر سے کہتے ہیں میں مولوی نہیں ہوں، میں سیدھے صرف مسلمان۔ یہ سیدھے سیدھے مسلمان کے کام ہے، ٹیڑھے مسلمان کے نہیں، یہ سیدھے مسلمان کے کام۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بعض کام ایسے ہیں جو ہم نے بطور مسلمان کرنے ہیں، اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ پھر اللہ کا کرم ہے، اگلی بات میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش۔ میرے جملوں پہ غور کیا کریں، اپنی اور دوسروں کی فکر اور کوشش۔ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، وہاں سے لڑائی ہوتی ہے۔ ہمارے ذمہ دوسروں کی اصلاح نہیں ہے، ہمارے ذمہ دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش ہے، اور اپنی اصلاح، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرنی، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور دوسروں کی فکر کریں اور کوشش کریں بس۔ اچھا اب اس اصول کو اپنا لیں تو خود خراب نہیں ہوں گے اور دوسروں سے کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ صحیح بات۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہمیشہ اس شخص کو بتائیں جو طالب ہو یا معتقد ہو، ہمیشہ مسئلہ اس کو بتائیں جو طالب ہو یا معتقد۔ یعنی آپ میرے پاس تشریف لائیں، آپ میں سے ایسا بندہ ہوگا جو مجھ سے اس کو عقیدت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آیا ہے تو پتہ چلا کہ مولانا صاحب ہے کہ مولانا صاحب میں ایک مسئلہ پوچھ لوں، عقیدت نہیں ہے اس کو لیکن عالم سمجھ کر مسئلہ پوچھا۔ ہم ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں تو ڈاکٹر کے معتقد نہیں ہوتے لیکن علاج کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہے جیسا بھی ہے لیکن بہرحال ہے بڑا زبردست۔ تو یہی بس اوقات ہمارا علماء کے بارے میں، عالم اس کا عمل تو ٹھیک نہیں لیکن بہر مسئلہ ٹھیک تھا۔ تو بس اوقات بعض لوگ عقیدت مند نہیں ہوتے لیکن طالب ہوتے ہیں، سائل ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ سائل اور طالب نہیں ہوتے لیکن عقیدت مند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان نے مجھ سے پوچھا نہیں لیکن ان کہتے ہیں میری عقیدت ہے، تو بھی کیسی پہنی آپ نے، سیدھا کرو اس کو، حالانکہ پوچھا بھی نہیں اور میں بتا بھی رہا ہوں، ساتھ ڈانٹ بھی رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مسئلہ اس کو بتائیں جو سائل ہو، آپ سے خود پوچھے، یا سائل نہ ہو آپ کا معتقد ہو، جو سائل بھی نہ ہو معتقد بھی نہ ہو اس کو مسئلہ کبھی نہ ہو۔ اس کو مسئلہ بتائیں گے تو ممکن ہے وہ فسق سے کفر کے اندر چلے۔
ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر نماز ایسے پڑھو، قریب ہو جا، فاصلہ ایسے کر، شلوار اوپر کر. وہ نہ آپ سے پوچھ رہے نہ اس کو آپ سے عقیدت ہے، تو کیوں آپ ان کو مسئلہ بتاتے؟ بات سمجھ آئے؟ تو یہ کام ہے مسلمان کا. مسلمان کا کام ہے اپنی زندگی درست کرنا اور دوسروں کی فکر کرنا اور کوشش کرنا. ہم دوسرے کی فکر اور کوشش سے اگلا قدم اٹھاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امتی ہے تو ہمارے ذمہ ہے. اگلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق علماء سے جوڑا. اب یہ کافی نہیں ہے، علماء سے تعلق جڑنا کافی نہیں ہے، عالم بننا ضروری ہے. علماء سے تعلق نہ جوڑے، عالم بننا. اس لیے کہ جو مسلمان ہے اس کے ذمے ہے دین کا علم حاصل کرنا. اگر وہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن کوئی اس کا عذر نہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا. مجھے آپ بتائیں، آپ یہاں مدینہ منورہ میں ہیں، میں مدینہ منورہ میں گاڑی چلاؤں اور یہاں جو روڈ ہے اس اوور سپیڈ چلاؤں اور مجھے پولیس پکڑ کے جرمانہ لگائے اور میں کچھ مجھے آگے قانون کا پتہ نہیں تھا تو معاف کر دیں گے؟ تو بھی آپ اس ملک میں تو قانون آپ کے ذمہ ہے. تو جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے دین کا علم اس کے ذمہ ہے، وہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو اس کو سوال ہوگا جب پتہ نہیں تھا تو نے پڑھا کیوں نہیں تھا؟ پڑھتا تیری ذمہ داری تھی. اس لیے ہماری ذمہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کرتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ذکر کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد رکھیں، گناہوں سے بچیں. ہماری شریعت سے پہلے جو آسمانی دین تھا وہ یہود کا تھا اور عیسائیوں کا تھا. ہماری شریعت نے اگر اس کو منسوخ کر دیا، یہود بھی گمراہ ہوئے، نصارہ بھی گمراہ ہوئے. نصارہ گمراہ ہوئے تھے کم علمی کی وجہ سے، علم تھا نہیں تھا، اور یہود گمراہ ہوئے تھے کم ذکری کی وجہ سے. نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، یہودیوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا. علم تھا، خوف نہیں تھا، اور نصارہ میں علم نہیں تھا. اس لیے یہ یہود نے اہل عرب جو مدینہ کے علاوہ اہل مکہ ان کے بارے میں مشہور کیا تھا کہ یہ امی ہیں. ہم امی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ. اور کبھی کیا کرتے ہیں خود اللہ کے نبی کے بارے میں ہم ان پڑھ تو کر نہیں سکتے ہیں، کرنا چاہیے بھی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. ہم اس میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کا معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھا سیکھا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں. حالانکہ امی ایسے ہے جیسے ایک عربی ہے اور ایک اجمی ہے. اب بتائیں اگر کسی بندے کو عربی آتی ہو اس کو عربی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اجمی. حالانکہ اس کو عربی کسی عرب سے زیادہ آتی ہے پھر بھی کہیں گے اجمی. تو اجمی کا معنی یہ نہیں کہ اس کو عربی نہیں آتی، اجمی کا معنی یہ غیر عربی ہے. تو اہل کتاب یہود نے اصطلاح قائم کی تھی کہ جو اہل کتاب نہیں ہے وہ امی ہے. اہل کتاب نہیں ہے وہ امی. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ نے اپنے نبی کو امیین میں بھیجا. امیین کا معنی کیا تھا؟ اہل کتاب میں نہیں بھیجا، ان میں بھیجا جو اہل کتاب نہیں تھے ان میں بھیجا. تو امیین اہل کتاب کے مقابلے میں یہ ذہن بن جائے نا تو پھر سارے سوالات ویسے ہی ختم ہو جائے. تو ان کے پاس ان کے پاس علم نہیں، امی لوگ ہیں. اللہ نے علم عطا فرما دیا. تو میں اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب اس کا اہتمام کریں کہ علم حاصل کریں، علم سے غافل اور علم کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام کریں. اچھا اور کوئی کرے یا نہ کرے، میں کبھی جماعت والے حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ کا تو مستقل نمبر ہے علم و ذکر. اب علم و ذکر کا معنی کیا ہے؟ مخصوص علم، وہ تھوڑا سا علم، یہ پوری شریعت کا علم، پورا علم ہے. تو جب ہم ذکر کہیں گے تو کون سا ذکر ہوگا؟ مخصوص نہیں ہوگا. میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، ایک ساتھی تھے تو میں نے ان سے گزارش کیا کہ یہ جو 6 نمبر ہیں کہ بانی کون ہے؟ کہا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے کہا جی مولانا الیاس کو فرماتے ہیں علم پڑھو. وہی علم کہے گا نا جو خود پڑھا ہوگا. وہ کون سا علم تھا جو حضرت جی فرماتے ہیں ذکر کرو؟ وہ ذکر کون سا ہوگا جو خود کرتے ہیں وہی کہیں گے نا. تو اب حضرت کی تاریخ پڑھ لو کہ ان علم کون سا پڑھا تھا اور پوچھ لو کہ وہ ذکر کون سا کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم علم اور ذکر کا اہتمام کریں، مجالس کو جانے مت دیں. علم کا بھی اہتمام کریں اور ذکر کا بھی اہتمام کریں. جس کسی سے آپ تعلق قائم کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں شرائط ذہن میں رکھیں. نمبر 1 آدمی صحیح العقیدہ. نمبر 2 متبع سنت ہو، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، آپ کا ہم مزاج ہو اور اس سے آپ کا رابطہ ہو، اس سے اصلاحی تعلق قائم کریں.
کتنا آسان، صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، شیخ کا اجازت یافتہ ہو، صحبت یافتہ ہو، اور ہم مزاج ہو، اور اس سے آپ کا رابطہ ہو، آپ اس اصلاحی تعلق قائم کریں، پھر آپ علم اور ذکر دونوں کا اہتمام کریں، تو آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ کتنے فتنے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں علم پر صحیح عمل کرنے سے، علم پر صحیح عمل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، بس اسی چلا دیں۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله 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 ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على النبي الكريم۔ الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله، الله 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi وسلم۔ میں سے جن حضرات کا جن سے بھی تعلق ہے انہیں کے اذکار کا اہتمام کیا کریں۔ میں جو 4 تسبیحات اپنے متعلقین بولے اس کی وجہ ہے، پہلا کلمہ جو سمجھے کہ ایمان کا محل ہے، کلمہ پڑھا ایمان کا محل کا، اس کے بعد استغفار کی ریگ مار ہے، ایمان کے محل کو استغفار کا ریگ مار مارو اور گناہوں کا زنگ اتارو، اس کے بعد پھر درود پاک ہے، یہ درود پاک اس ایمان کے محل پر ریگ مار لگانے کے بعد پھر پینٹ رنگ کرو، ہو گیا، پھر اللہ اللہ کہہ کہ اس ایمان کے مال کو آباد ہے۔ بس یہ مختصر سی تشریح ہے۔ الحمدللہ اے اللہ ہم سب گناہوں سے صحت اے اللہ بیمار کو صحت اے اللہ جو گھر پہ تشریف ہے سب کے حد کو قبول کرو، جو حجاج کی خدمت کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، اللہ اس حج کو پوری امت کی بخشش کا ذریعہ بنا، پوری امت کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے ذریعہ کے طور پر استعمال فرما، قبول فرما، اے اللہ مدینہ کے احترام کی توفیق عطا فرما، اللہ مدینہ کی محبت عطا فرما، مدینہ میں رہائش عطا فرما، اس کے اسباب عطا فرما، برحمتك